السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وہ ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ وزیر اعظم نے آج جیکب آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، لیکن ان کو منانے کی کوشش ابھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کے ہائی کمشنر کو کلبھوشن یادیو کے معاملے پر فورن آفس میں طلب کر لیا گیا، اور کراچی میں سندھ رینجرز کے اختیارات کا آج آخری دن ہے۔ ان سب اہم ایشوز کو ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی نوجوان السلام۔ ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم ملک کی سیاست کی طرف آئیں، ڈاکٹر صاحب جو مردان میں واقعہ پیش آیا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ملک کی سیاست میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے، اور جیسا آپ نے کہا چیئرمین سینٹ استعفیٰ دے گئے، ناراض ہو کے بیٹھ گئے گھر پہ جا کے، ہمارے بھائی احتجاجاً بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں حکومتی وزیر نہیں آتے، اور ان کے گھر پہ اس وقت یہ جو اسحاق ڈار نامی وزیر ہے یہ ان کے گھر پہنچا ہوا ہے۔ اسحاق ڈار کی اپنی زندگی کے دکھ ہیں، اسحاق ڈار صاحب کی، ان کو پتا ہے اگر یہ فیصلہ کلین چٹ نہیں ملی پیناما میں تو سب سے پہلے تو وہی پیچھے جائیں گے جیل میں۔ بہرحال اس پہ میں بعد میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ذرا بات کروں یہ جو مردان کا واقعہ پیش ہے، اور میرے پاس اس پہ بہت کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ معاشرہ دیکھیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی مدرسہ تھا، یہ ایک یونیورسٹی جہاں پہ پڑھے لکھے طلباء موجود ہیں، اور ان کا آپس میں کیا تنازع تھا، کون صحیح تھا کون غلط تھا، لیکن جو معاشرے کے اندر عدم برداشت ہے کہ آپ نے بات نہیں کرنی اور سننی نہیں کسی کی بات، اور کیا معاملہ تھا، کیا ہوا کہ اس کو اس طرح سے مارا گیا اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ سیالکوٹ میں آپ کو شاید یاد ہو، میں دو بھائیوں کو مارا گیا تھا، اور جب میں وہاں پہنچا تھا، وہ جو فوٹیج آئی تھی وہ میں نے ہی وہ بلر کر کے چلائی تھی، شاید لوگوں کو یاد ہو، میں دوبارہ نہیں چلانا چاہ رہا، لیکن لوگوں کو شاید یاد ہو کہ نیچے سے وہ ہم نے یہ 2010 کا غالباً واقعہ، اور میں اس میں بہت زیادہ اس میں ذاتی طور پہ انوالو ہو گیا تھا کہ ان کو کسی طرح سے انصاف مل جائے، ان دو لڑکوں کو جن کو مارا گیا، ان کی فیملی کو۔ لیکن آخر میں جب معاملہ بالکل چلا گیا سپریم کورٹ اور اس لیول پہ، تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر وہ دونوں سائیڈیں جو ہے کوئی کسی لیول پہ صلح ہو گئی، کیا ہوا خدا جانے گاؤں، اور دونوں جو ہے وہ پھر آگے کہ آپ ہمیں لڑوانا چاہ رہے ہیں، یہ کروانا، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن یہ ہے نا، یہ ایک بالکل الگ معاملہ پڑے، اور یہ بھی نہیں، یہ آپ کا مستقبل ہے، یعنی یہ آپ کا مستقبل ہے، یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہ بچے ہیں جو کہ یعنی یہ کوئی 80-90 سال کے لوگ نہیں، ہم کہیں گے نہیں، یہ وہ ہیں جن میں جو اگر یہ کل واقعہ نہ ہوتا، فرض کریں یہ واقعہ نہ پیش آتا، افسوسناک واقعہ، تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی آگے جا کے کوئی پولیس میں اعلیٰ عہدے پہ بیٹھتا، آگے کوئی جا کے کوئی سی ایس پی آفیسر ہوتا جو مارنے والے ہیں۔ میں جو مشال خان ہے اس کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے مارا ہے، اور جو کھڑے ہو کے ویڈیو، جب میں وہاں پہنچا تھا نا سیالکوٹ میں، مجھے یاد ہے میں واقعہ کیا میں لنک کر رہا تھا، جب سیالکوٹ میں وہ لڑکوں کو جن کو مارتے ہوئے لے گئے تھے، اور پولیس، تو آپ کو یاد ہے اس وقت ویڈیو بنا رہے تھے لوگ، اور جب میں وہاں پہنچا اس دن رات کو تو بہت بارش ہو رہی تھی شدید، ایک دن پہلے شاید واقعہ پیش آیا تھا، تو شام کے وقت پہنچا ان کے گھر والوں سے، باہر میں نکلا تو گلی میں مجھے ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا، اور وہاں پہ لوگ تعزیت کے لیے پورا گاؤں آیا ہوا تھا، جگہ پوری سیالکوٹ میں، تو مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ سے میں نے بات کرنی ہے، تو میں سائڈ پہ میں نے کہا جی بات کریں آپ، تو کہتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے ابھی تک یہ میرے پاس دیکھیں، یہ میرے پاس فوٹیج ہے جب ان لڑکوں کو مار رہے تھے، تو یہ میرے پاس فوٹیج ہے، تو مجھے ایک ٹی وی چینل سے آفر آئی ہے 25,000 کی، لیکن میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، تو آپ مجھے 20,000 دے دیں، تو یہ میں نے 30 منٹ کی ویڈیو، یا پتہ نہیں 20 منٹ کی، اور یہ دیکھیں ابھی تک کہیں نہیں چلی، تو میں صرف اس کی، اور ساتھ ساتھ مجھے کہہ رہے دوست تھے، تو میں نے کہا آپ کے بیٹا وہ دوست تھے اور آپ اس کی ویڈیو بنا رہے تھے؟ کہتے ہیں ہاں سر وہ تو بس ہو رہا تھا نا، لیکن آپ ویڈیو دیکھیں نا سر، یہ ویڈیو، تو وہ اس 20,000 کی ویڈیو میں زیادہ انٹرسٹڈ تھا بجائے اس کے کہ اس میں کیا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، میں اس پہ کمنٹس جو ہیں، احمد ندیم قاسمی مرحوم، ایک بڑا نام شاعری کا، میں ان کے الفاظ میں اپنے کمنٹس دے کے اور پھر ہم سیاست پہ آ جاتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کیا انہوں نے کہا تھا ایک وقت میں، آپ سمجھیں کہ میں اور شاید مجھ جیسے اور بھی بہت سارے لوگ وہی بات کر رہے ہیں۔ جی قاسمی صاحب۔
زندگی کے جتنے دروازے ہیں مجھ پر بند ہیں، زندگی کے جتنے دروازے ہیں مجھ پر بند ہیں، دیکھنا حد نظر سے آگے بڑھ کر دیکھنا بھی جرم ہے، دیکھنا حد نظر سے آگے بڑھ کر دیکھنا بھی جرم ہے، سوچنا اپنے عقیدوں اور یقینوں سے نکل کر سوچنا بھی جرم ہے، سوچنا اپنے عقیدوں اور یقینوں سے نکل کر سوچنا بھی جرم ہے، آسمان در آسمان اسرار کی پرتیں ہٹا کر جھانکنا بھی جرم ہے، آسمان در آسمان اسرار کی پرتیں ہٹا کر جھانکنا بھی جرم ہے، کیوں بھی کہنا جرم ہے، کیسے بھی کہنا جرم ہے، کیوں بھی کہنا جرم ہے، کیسے بھی کہنا جرم ہے، سانس لینے کی تو آزادی میسر ہے مگر سانس لینے کی تو آزادی میسر ہے مگر زندہ رہنے کے لیے انسان کو کچھ اور بھی درکار ہے، اور اس کچھ اور بھی کا تذکرہ بھی جرم ہے۔ سانس لینے کی تو آزادی میسر ہے مگر زندہ رہنے کے لیے انسان کو کچھ اور بھی درکار ہے، اور اس کچھ اور بھی کا تذکرہ بھی جرم ہے۔ اے ہنرمندان آئین و سیاست، اے خدا بندان ایوان عقائد، زندگی کے نام پر بس ایک عنایت چاہیے، مجھ کو ان سارے جرائم کی اجازت چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اچھا جی، تو یہ تو مردان واقعے کے اوپر اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، جو چلا گیا وہ تو لڑکا چلا گیا اور یہ یونیورسٹی بند ہو گئی، اور اس کے اوپر ایک پورا معاشرے میں یہ عدم برداشت پورے معاشرے میں ہے، یعنی آپ گھروں میں چلے جائیں، محلوں میں چلے جائیں، آپ بازاروں میں چلے جائیں، اور مجھے اس کی بنیادی وجہ شاید یہ نظر آتی ہے کہ لوگ بیزار ہیں، لوگ اپنا غصہ جہاں اتار نہیں سکتے وہ پھر کہیں اور جا کے اتارتے ہیں، یعنی اپنی جو فرسٹریشن جسے کہتے ہیں کہیں اور اتارتے ہیں۔ اگر دفتروں میں ان کے مسائل ہیں، تنخواہیں نہیں مل رہی، باہر کاروبار خراب ہو گیا ہے تو وہ غصہ گھروں میں اتر رہا ہے، گھروں کے اندر مسائل ہیں تو وہ اس کے نتیجے میں دفتروں میں اور باہر ان کا کام متاثر ہو رہا ہے۔ مطلب یہ آپس میں مطلب کہیں نہ کہیں ایسا ایک ذہنی خلفشار کا شکار ہو گیا ہے معاشرہ، جہاں پر وہ برداشت والی بات جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، یہ دنیا کے بہت سے ترقی یافتہ ممالک میں بھی ہو چکا ہے بدقسمتی کے ساتھ۔ جو سو کالڈ آپ کی بہت ہی لبرل سوسائٹیز ہیں وہاں پر بھی اس وقت بیڑا غرق ہے، عدم برداشت جو ہے اپنے عروج پہ ہے۔ اچھا، اب آ جائیں ذرا ملکی سیاست پہ۔ دیکھیں یہ تو جو مجھے انتظار ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کب گیس بند کرتے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں گیس بند کر دوں گا اور میں یلغار کر دوں گا، اور جو سوئی سدن گیس کے دفاتر پہ قبضہ کر لیا جائے گا اور یہ ہو جائے گا سارا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایشو یہ نکلا اس میں سے کہ وہ جو گیس ہے، وہ جو 1100 کلومیٹر طویل ایک کوئی پائپ لائن جا رہی ہے، اس میں کوئی 400 میٹر کا ایک ٹکڑا ہے، اور وہ جس زمین سے گزر رہا ہے وہاں سے اصل گیس جو چینج کروانی ہے وہ کروانی ہے یہ نوری آباد پاور، کوئی گیس کمپنی ہے نوری آباد کے اندر، نوری آباد گیس کمپنی یا پاور جو بھی، اور اس کا 51% جو شیئر ہے وہ جناب انور مجید کے پاس ہے۔ یعنی جہاں ہاتھ ڈالو وہاں سے کوئی نہ کوئی انور مجید، کوئی نہ کوئی ڈاکٹر عاصم، کوئی عزیر بلوچ، کوئی اس قسم کا کریکٹر جو ہے وہ نکل کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب وہ اس گیس کا جھگڑا تھا، وہ انور مجید صاحب اب یہ خبر آ گئی نا انور مجید صاحب کی گیس، اب مجھے اب کر کے دکھائیں، وہ سندھ کی گیس، سندھ کا پانی، وہ سب دبر دوز ہو گیا سارا۔ وہ مراد علی شاہ صاحب اب کوئی بات ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جو
سارا شور تھا کہ سندھ کی بند کر دیں گے ہم گیس اور یہ ہو جائے گا, وفاق کی گیس بند ہو جائے گی, وہ سارا انور مجید کی پاور پلانٹ کے لیے ہو رہا تھا جی. تو وہ تو ختم, قصہ ہی مک گیا نا سارا. اچھا اب آ جائیں کہ یہاں پر وفاق میں کیا سیاست ہو رہی ہے. چیئرمین سینٹ صاحب ان میں بعد میں آتا ہوں. پہلے تو وزیر اعظم نے وزیر اعظم, ہاں وزیر اعظم جیکوا بعد میں تھے. وزیر اعظم ایک ہفتے 8-10 دن کی تعطیلات کے بعد وزیر اعظم جو ہیں وہ ملک کی تعطیلات کے بعد دوبارہ وہ آئے ہیں اور بڑے خوش باش اور فل فارم سے آئے ہیں. دیکھیں ہوا کیا اصل میں پرابلم یہ ہوئی کہ جب یہ چلتا رہا نا پینما, تو پینما کے دوران سب سے زیادہ اگر کوئی شخصیت خوش تھی تو زرداری صاحب تھے. انہوں نے کہا میری جان چھوٹی لوگوں کو دیکھیں یہ سب سے زیادہ الزام کرپشن کا تو زرداری صاحب پہ لگتا رہا ہے نا پچھلے کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے. بلکہ انہوں نے کہا پہلی دفعہ میری جان چھوٹی. یہ نواز شریف صاحب بھی سامنے آئے, لوگوں کو پتا چلا کہ وہ یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ آدمی باہر کی بڑا تنگ دست ہو, آدمی پریشان ہو, انسان کو ملک سے جانا پڑ جائے, انسان باہر جا کے کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے یار کہیں سے میں کوئی مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی ٹھیلا لگا دوں سبزی کا, میں اپنی مطلب آدمی جب ملک بدر ہو جاتا ہے مطلب یہ کیسے لوگ ہیں باہر جا کے دکان بھی نہیں, کوئی سپر مارکیٹ بھی نہیں, اسٹیل مل یعنی ایسے کہہ رہے ہیں اسٹیل مل بیچ دی جیسے وہ پرچون گئے نہیں پھلوں کا ٹھیلا بیچ دیا. وہ ہم نے اسٹیل مل لگائی پھر اسٹیل مل ہم نے نہیں, اسٹیل مل ہو گئی پھر ہم نے, ارے لوگ سن رہے ہیں بیٹھ کے اسٹیل مل ایک ہے پورے پاکستان کی اسٹیل مل, وہ ہم سے نہیں چل رہی اور ان کی اسٹیل مل جیبوں میں گھوم رہی ہے کہ اسٹیل مل ایک بچے نے دوسرے نے اس کو دے دی, اس کو تحفہ دے دیا. تو زرداری صاحب خوش بیٹھے رہے. یہ جو 5-7 مہینے پچھلے ہیں نا زرداری صاحب نے بڑے سکون سے گزارے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو نواز شریف تو زبردست ہوا نا, اتنے سالوں سے سیف الرحمان کو چھوڑا ہوا تھا, یہ چھوڑا ہوا تھا, کیا تھا وہ سارا, لوگوں کو پتا چلا کہ میں نہیں ہوں بھائی یہ ہے. اچھا لوگ بھول بھی گئے, لوگوں نے واقعی لوگ قطری خط آ رہا ہے اور یہ آ رہا ہے اور میاں صاحب بہت دیکھیں نا یہ جو چلی ہے پوری سپریم کورٹ کی. اب زرداری صاحب خوش تھے. لوگ جو یادداشت ہے نا وہ کم دورانیے کی ہوتی ہے. یہ صبح کا اخبار چھپے تو شام کا اخبار چھپتے چھپتے یہ رات کی خبریں کیسے ہوتا ہے, صبح کی خبر کچھ اور ہوتی ہے, شام کی خبریں کچھ اور ہو جاتی ہیں. دیکھا نا لوگوں کی یادداشت. تو زرداری صاحب نے کہا کہ یار یہ تو گیا تو میں آرام سے آ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک کر کے اپنے بیٹھ جاتا ہوں. اب یہ ہوا کہ زرداری سے واپس آ گئے, وہ کچھ پیریڈ چلتا رہا پینما کا فیصلہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اس کے بعد اچانک وہ ایک عزیر بلوچ نامی شخصیت پہلے طلوع ہو گئی. اس کے پہلے طلوع ہونے سے پہلے وہ آ گئے سب, یعنی بسم اللہ وہاں سے شروع ہوئی نا حسین حقانی صاحب کے ویزوں سے. اس کے اوپر بہرحال معاملہ طے ہو گیا. زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی جو آپس میں گفتگو ہے اس میں یہ طے ہو گیا, جو ان کا آپس میں سلسلہ چلتا ہے اس میں پہلی بات یہ طے ہو گئی, یہ پچھلے ہفتے طے ہو گئی تھی کہ اب ویزوں کا معاملہ نہیں چھیڑنا. اب حسین حقانی صاحب کے اوپر نہ آپ کچھ کریں گے نہ ہم کچھ کریں گے, یہ معاملہ خاموشی سے ادھر ہی اس کو روک دو, اس کو نہ تم ڈسکس کرو نہ ہم ڈسکس کریں گے. سارے وزراء کو نواز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا اب حسین حقانی کو نہیں چھیڑنا, اور زرداری صاحب کی طرف سے بھی چلا گیا کہ اب کوئی بات اس پہ نہیں ہوگی. یہ ایک سیٹل خاموش مفاہمت ہو گئی دونوں. اچھا وہ آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا حسین حقانی صاحب کا اس کے بعد معاملہ 4-5 دن چلا, اس کے بعد وہ دونوں نے طے کر لیا کہ بات نہیں چھیڑنی. ڈاکٹر صاحب لیکن جو عزیر بلوچ نے جو نام دیا ہے اس میں بڑی شخصیات بھی ہے. میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ اب ہوا یہ کہ زرداری صاحب خوش, زرداری صاحب واپس آ گئے. زرداری صاحب رسک کے اوپر رسک لے کر آئے تھے, انگلش والا رسک. زرداری صاحب رسک لے کر واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں واپس آ کے اسٹیبلشمنٹ سے معاملہ طے کرتا ہوں, یہ سارا تو نواز شریف زبردست ہوگا پھر دیکھا جائے گا باقی. لیکن وہ ادھر سے عزیر بلوچ نکلے اور عزیر بلوچ نے نکلنے کے بعد وہ سارے نام بتائے. اس سے پہلے وہ باغ ابن قاسم کا رولا پڑ گیا, اس سے پہلے جو ہے وہ یہ حسین حقانی صاحب کا معاملہ چھڑ گیا. لیکن اور اس کے بعد یہ تین شخصیات جو ہیں وہ کہاں پر کیا ہیں, جن کے بارے میں اچھا ان کے بارے میں جو مسلم لیگ نون کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے خود اٹھوائے ہیں. یہ بڑے عجیب بات ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اٹھوائے ہیں, میری اطلاع ہے کہ نینجا ٹرٹلز نے اٹھائے ہیں. نینجا ٹرٹل کوئی بھی ہو سکتا ہے, ان کے بھی ہو سکتے ہیں, ان کے بھی ہو سکتے ہیں, کسی کو بھی تو ایسی. لیکن جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے خود اپنے لوگ غائب کروا دیے ہیں, خالد شہنشاہ سٹائل. وہ یہ کہہ رہے ہیں چودھری نثار نے کروائے. ان کی طرف سے الزام چودھری نثار پہ لگ رہا ہے. چودھری نثار کا سب کو انتظار ہے, چودھری نثار اچانک کب آئیں گے اور پریس کانفرنس کریں گے, وہ اپنے ناراض موڈ میں رہتے ہیں, لیکن آئیں گے تو صحیح نہ کبھی طلوع ہوں گے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اب اس پوری صورتحال میں یہ رضا ربانی صاحب, یہ تو ایک ایسے ہی ہے نا, رضا ربانی صاحب نے کہا کہ میں ناراض ہو گیا ہوں.
وہ کیا ہوتا ہے وہ میں نے بھی کسی سے پوچھا, انہوں نے کہا وہ رضا ربانی تو ناراض ہو گئے ہیں. کیوں ناراض ہو گئے؟ وزیر نہیں آتے. وہ ایسے ہی وہ یوں کہتے ہیں نا توجہ ہٹاؤ مہم. یہ اس میں یہ کل تک کلیئر ہوگا کہ کیا ہے. ہمارے بڑے بڑے محترم رضا ربانی ان کو شکایت ہی ہو گئی کہ وزیر نہیں آتا. وزیر تو گھر پہنچ گئے, راجہ ضرور پہنچ گئے, وہ پہنچ گئے, توجہ ہٹے, خبریں ادھر ادھر ڈائیورٹ ہوئی. کیا اسحاق ڈار صاحب ان کو منا پائیں گے؟ اسحاق ڈار صاحب تو منع کہ اسحاق ڈار صاحب تو ان کے پیروں میں گر کے اسحاق ڈار صاحب سے کچھ بھی کروا لیں. اسحاق ڈار صاحب کا حالت خراب ہے. پاناما کے فیصلے میں سب سے پہلے حدیبیہ, سب سے پہلے وہ عزیر بلوچ والا, وہی میجسٹریٹ کے سامنے. جی دیکھیں عزیر بلوچ نے جی آئی ٹی میجسٹریٹ کے سامنے دی ہے. یہ جو جی آئی ٹی چل رہی ہے تو یہی تو میجسٹریٹ کے سامنے بیان تھا. وہی تو بیان جس کے بعد میں وہ انہوں نے کہا کہ زبردستی لی ہے. دیکھیں وہی عزیر بلوچ, آپ سمجھ دینا اس وقت قانونی طور پہ اگر یہ معاملہ آگے چلتا ہے تو ایک طرح سے یہ عزیر بلوچ ہیں پیپلز پارٹی کے, مسلم لیگ نون کے, کیونکہ یہ نام لے چکے ہیں نا سارے, اور بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے زبردستی نہیں ہے. اچھا بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں جو ایک بات اور, میں ٹائم پتہ نہیں کتنا ہے, 2 منٹ ہیں, چلیں 2 منٹ میں جلد سے بات کرتا ہوں. اور ملک کی سیاست بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہے کیونکہ پیناما کے فیصلے, میں خیال میں بریک کے بعد ہی وہ بات کروں, یہ پہلے کر جاتا ہوں جلدی سے. یہ مدر آف آل دا بمز گرا دی ہے ٹرمپ نامی آدمی نے, جی ٹھیک ہے نا, اور یہ کوئی 21,000 پاؤنڈ کا 21,000 پاؤنڈ کا بم اس نے گرا دیے. یہ 2003 سے تیار پڑا تھا, اور یہ بالکل بات جھوٹ ہے کہ وہ بم جو ہے وہ سرنگوں میں نیچے جا سکتا ہے. وہ نہیں جا, وہ پینیٹریٹر نہیں ہے, وہ بنکر بسٹر نہیں ہے. یہ جو بم گرا ہے یہ صرف وہ شوق نو نہیں تھا کہ وہ بڑا دھماکہ, بہت بڑا 1 میل تک ایک بہت بڑا دھماکہ, 21,000 پاؤنڈ کا بم ہے اور $16 ملین کا بم ہے. ایک بم $16 ملین کا. اور یہ یعنی آپ سوچیں کہ وہ جو ٹوماکس فائر ہوئے تھے نا ابھی سیریا میں, شام پہ جو فائر کیے تھے پچھلے ہفتے, اس سے 3 گنا زیادہ اس کے اندر S6 ہے. S6 وہ جو ایکسپلوزیوز ہوتے ہیں وہ, لیکن اس میں یہ کہ یہ اتنا بڑا بم ہے, اتنے بڑے سائز کا کہ اس کو محفوظ, یعنی یہ نہ ہو کہ کسی فوجی اڈے میں خود ہی پھٹ جائے, تو اسی لیے اس کو ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں کہ جس میں وہ S6 نامی ایکسپلوزیو ہوتا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ اس بم کا مقصد کیا ہے, یعنی اس میں وہ IS کے وہ, یعنی ہاں اچھا پھر عجیب پراسراریت, حامد کرزئی مذمت کر رہے ہیں بومنگ کی, اور اشرف غنی کہہ رہے ہیں بڑا اچھا کیا. اچھا پہلے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بتایا نہیں تھا, بعد میں کہ ہمیں بتایا تھا. کون سے لوگ مرے کسی کو نہیں پتا, بالکل جیسے سیریا میں ہوا تھا نا, جیسے شام میں ہوا تھا. وہ کہہ رہے تھے کیا ہوا, کہ کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہاں پہ لوگ مرے. وہ شام تک وہ ایئر بیس کام کر رہی تھی. یہاں پر کیا مقصد ہے اس کا, سوائے اس کے کہ ماسکو میں ایک ڈائلاگ ہو رہا تھا جس میں امریکہ بہادر جو ہیں وہ پیس ڈائلاگ میں, پہلے ماسکو نے کیا تو چائنا پاکستان کو بلا لیا, پھر اس کے بعد سیکنڈ کیا تو اس میں امریکہ نہیں تھا, انڈیا, ایران, باقی ممالک آ گئے, وسطی ایشیائی ریاستیں بھی آ گئیں, سب آ گئے. لیکن اب انہوں نے امریکہ کو بلایا, امریکہ نہیں گیا وہاں. امریکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ طالبان کا ان کا جو معاملہ ہے یہ رشیا بیچ میں گھسا ہے, مشرق وسطیٰ کی طرح یہاں پر بھی آ گئی ہے, افغانستان کے اندر بھی آ گیا اور واقعی آ گئی ہے. اچھا ادھر چائنا واقعی پراپر, دیکھیں چائنا کے ساتھ چھیڑخانی اگر ناردرن کوریا میں ہوگی تو پھر ایک گڑبڑ ہے, بڑی گڑبڑ. وہ تو وہاں پر وہ بھی جو ہے نا ایک بحر الکاہل کے اندر بھی, پیسفک میں بھی ماحول گرم ہو رہا ہے. لیکن یہ جو اتنا بڑا بم گرا کے, یہ اس کو کہتے ہیں آپٹکس, یعنی ایک بس دکھانا ہے کہ دیکھو I can do it, میں یہ کر سکتا ہوں, جو سبحان اللہ واہ 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 واہ. مطلب مجھے بتائیں عراق کی, شام کی اسٹریٹجی کیا ہے کسی کے پاس, بش سے لے کے, اوباما سے لے کے, ٹرمپ سے لے کے, ان کے بعد جو اسٹریٹجی کرنا کیا افغانستان میں آپ نے, یعنی آپ نے کارپیٹ بمنگ سے لے کے 16 سال بعد آپ یہ مدر, اچھا روس کے پاس ایک اس سے دگنا بم ہے, وہ اسے کہتے ہیں فادر آف آل دا بمز. وہ کسی نے دیکھا نہیں ہے ابھی تک, اس کا نام ان رکھا ہوا فادر آف آل دا بمز. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر 16 سال بعد آپ کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے کتنا بڑا بم گرا دیا ایک جگہ پہ, اور آپ کہہ رہے ہیں یہاں داعش کے لوگ تھے, IS کے. اچھا IS کے بارے میں مجموعی تاثر یہ کہ IS جو گروپ ہے وہ شاید ویسٹ اس کو سپورٹ کر رہا ہے, اور طالبان کی چونکہ ٹاک شروع ہو گئی ہیں تو آپس میں. لیکن مسئلہ یہ کہ اس علاقے میں ایک نئی بڑی پراکسی وار, جسے کہتے ہیں نا دوبارہ 80s میں چلے گئے, سر جنگ شروع ہو گئی ہے. سر جنگ, بڑے پلیئرز, بہت سارے کھلاڑی, پیچیدہ کھلاڑی افغانستان کو وہ پھر دوبارہ اپنی جگہ کو برباد کر رہے ہیں. اس جگہ کو افغان گورنمنٹ کو مجھے نہیں پتا کہ کیا, کیونکہ دیکھیں نا اگر IS پہ بم گرا ہے تو IS تو خاموش بیٹھی ہے, وہ تو اپنی جگہ کام کر. اسٹریٹجی کیا ہے, بم گرانا اسٹریٹجی ہے, یہ اس طرح مسئلہ حل ہوگا.
تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ صرف ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ہیں ادھر، ہم یہ کر سکتے ہیں جی، اور ہم شام میں بھی کر سکتے ہیں، ہم ادھر بھی کر سکتے ہیں، ادھر بھی کرتے ہیں. تو امریکن اسٹیبلشمنٹ نے وہ اپنے اس کو ہیرو بنا کے نا دوبارہ، جتنے لوگ گالیاں دے رہے تھے وہ دوبارہ انہوں نے ہیرو بنا کے کہ ٹرمپ بڑا زبردست، دیکھو کیا بندہ ہے یار، اپنی باتیں پوری کرتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اور جہاں گڑبڑ ہو جائے پیچھے بھی ہٹ سکتا ہے. یمن میں، سیریا سے پہلے یمن میں ایک انہوں نے منہ مارا تھا، وہ وہاں پہ 30 سیویلینز مر گئے تھے، تو وہاں اس کو ذکر نہیں کرتے. لیکن سیریا یہاں بے مقصد یوز لیس، سوائے اس کے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں سارا، ہم اتنے بڑا بم گرا سکتے ہیں. اب بریک لیں، اس کے بعد پاکستانی سیاست پہ آتے ہیں. پیناما کا فیصلہ ڈیلے ہو رہا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کا اب جو ان کا جو وزیر اعظم ہاؤس ہے وہی کہہ رہا ہے کہ پیناما کا فیصلہ جتنا زیادہ ڈیلے ہوگا اتنا ہمیں فائدہ ہوگا. اور یہ تاثر دوبارہ قائم ہو رہا ہے کہ فیصلہ مؤخر ہونے کا فائدہ میاں نواز شریف صاحب کو اس لیے ہو رہا ہے کہ پھر وہ ایشوز آ گئے دوبارہ، عزیر بلوچ، فریال تالپور، انور مجید، وہ سارے ایشوز آ گئے لوگوں کے، اور میاں نواز شریف صاحب اسی لیے کانفیڈنٹ ہو گئے کہ یار لوگوں کے ذہن سے ہی غائب ہو جائے، اور کوئی بیچ میں کوئی ایسے بڑے واقعات پیش آ جائیں، دہشت گردی یا اور کوئی واقعات پیش آ جائیں کہ فیصلہ، وہ جو میں بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ فیصلہ رکا رہ جائے اور بیچ میں کچھ اور ایسا ہو جائے کہ وہ معاملہ جو ہے نا. اب بریک لیں ذرا، اس کے بعد بات کریں. جی ہمارے ساتھ رہیے، بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے کہ پیناما کیس کے فیصلے میں تاخیر کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم کو، اس پر بات کریں گے. اور کراچی میں سندھ رینجرز کے اختیارات آج رات کو ختم ہو جائیں گے، اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے آپ نے بات کی تھی کہ پیناما کیس کے فیصلے میں جو تاخیر ہے وزیر اعظم سوچ رہے ہیں کہ ان کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، تو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا، کل کے پروگرام میں آپ نے مائنس آل کی بات کی تھی. -3 یا مائنس آل ہوں گے کیا جو بھی فیصلہ آئے گا، اور آل سے مراد آل چور، ڈاکو، بدماشیا، کیونکہ اگر مائنس آل بدماشیا نہ ہوا تو پھر مائنس عوام ہو جائے گا. اس ملک میں یا تو آپ مائنس بدماشیا ایک دفعہ کر دیں اور ان لوگوں کو ہٹا دیں جنہوں نے خون چوسا ہے اس ملک کے عوام کا، لہو پیے، اور اکراس دا بورڈ کریں، سب کا کریں. ٹھیک ہے، سیاسی جماعتوں کی بات نہیں ہو رہی، اس میں تمام لوگ، ٹھیک ہے. اور آپ ورنہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو مائنس عوام ہو جائے گا پھر. ٹھیک ہے، ایک مرحلہ آ جاتا ہے نا کہ ریاست متحمل نہیں ہو سکتی. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کے سر کے اوپر آ کے اس نے مدر آف آل بمز گرا دیا کہ، اور وہ جن کے پاس فادر آف آل بمز ہیں ان کے پاس مذاکرات ہو رہے ہیں، اور وہاں مطلب ایک خطے کے حالات دیکھیں آپ. یہ کلبھشن یادیو، یعنی اس کا معاملہ، اب پھر وہاں سے گولہ باری ہو رہی ہے شاید انڈیا، پھر وہ LOC کے اوپر یا وہاں پہ گڑبڑ کر رہا ہے کوئی. میں نے تو پہلے کہا تھا پنجرے میں ڈال کے وہاں رکھ دیں کلبھشن یادیو کو، تاکہ وہ ذرا اپنے بندے کی حفاظت کریں. ویسے ہو بھی سکتا ہے مروا دیں اس کو، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. بات ساری یہ ہے کہ معاملات کیا ہیں. یعنی آج سرتاج عزیز صاحب نے بات کی کلبھشن یادیو کے حوالے سے، پریس کانفرنس کی، مگر سرتاج عزیز صاحب نے چند روز پہلے کیا کہا تھا کلبھشن کے حوالے سے؟ دیکھیں نا، کئی آپ کو لفظ آپ نے سنا. آج بھی وزیر اعظم صاحب کیا فرما رہے ہیں تقریر میں، انتہائی محترم وزیر اعظم، میں 1 ارب روپیہ اناؤنس کر رہا ہوں جیکب آباد کے لوگوں، میری جیبیں بھری ہوئی ہیں. اور پیپلز پارٹی، یعنی آپ کے ملک میں ایئرپورٹس گروی رکھ دی ہے اس آدمی نے، اسحاق ڈار نامی شخص نے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ابھی تک وہ، کیونکہ عدالت کے اندر ہے نا معاملہ، جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتا تو مطلب مسمی اسحاق ڈار ہے نا وہ، اچھا وہ حاضر ہوں والا حساب ہے نا ان کا. اب معاملہ یہ ہے کہ ملک کے ایئرپورٹس آپ نے گروی رکھ دی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میری دونوں جیبوں میں پیسے، میرے پیارے لوگوں یہ 1 ارب لے لو. 1 ارب روپیہ. وہ جیکب آباد والے سوچ رہے ہوں گے یار کون سے ارب کی بات ہو رہی ہے، یہ قطرے کی بات، کون سا ارب ہے یہ ان کو. لیکن بات یہ ہے کہ ایئرپورٹ گروی رکھ دی ہیں آپ نے، قرضہ آپ لے رہے ہیں دوبارہ، ادھر سے قرضہ لیتے ہیں ادھر ڈال دیتے ہیں، ادھر سے لے کے دماغ میں صرف ایک چیز کام کر رہی ہے، اور وہ چیز کام کر رہی ہے پیناما کا فیصلہ. اور اس فیصلے میں چونکہ لیکن اب میاں نواز شریف صاحب کی یہ اسٹریٹجی صحیح تھی کہ وہ انہوں نے کہا شکر خدا کا لوگ پیناما بھولے، لوگ یہ میرے خاندان کو کچھ دن کے لیے بھولے. اس دوران اچھا ہے کہ دوبارہ میرا بھائی، میرا بچھڑا ہوا بھائی زرداری دوبارہ اس کا قصہ آ گیا. عزیر بلوچ، ادی فریال تالپور، انور مجید، اچھا پرانے نکلنے والے ہیں. یہ جو 3
پرندے غائب ہیں جن کے بارے میں نون والے کہہ رہے ہیں زرداری صاحب نے کروائے ہیں, زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, چور نثار نے کرے ہیں, ہماری ننجا ٹرٹلز کے پاس ہیں. وہ تینوں جو ہیں, اس کے بعد اور بھی شخصیات ہیں. دیکھیں لوگوں کی میموری پھر تازہ ہوگی. عبید جتوئی کدھر گیا, ریاض لال جی کدھر گیا, جعفر خواجہ کدھر, وہ سارے لوگ کدھر, وہ جو بھاگ بھوگ گئے نا. یہ ارباب عالمگیر آ رہے ہیں کل اپنی اہلیہ کے ساتھ, یہ بھی ٹیکہ لگا گئے ہوئے بہت بڑا. لوگوں کے ذہنوں میں سارے وہ پرانے کردار سب یاد ہوں گے دوبارہ. میں کہتا ہوں ممیز نکلیں گی دوبارہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ گیس سے کیسے غصہ تھا مراد علی شاہ صاحب کو. مراد علی شاہ صاحب بند کر کے دکھائیں نہ کر. میں میرا دل باغ جو یہ سوئی صدن گیس کے دفتروں کو ہم گھس جائیں گے, سندھ کی گیس بند. وہ خدا کا واسطہ انور مجید کے پاور پلانٹ کے لیے گیس تھی. وہ کیا باتیں کرتے ہوئے کیا خدا. اب وہ رضا ربانی ناراض ہیں, میں ناراض ہوں مجھے مناؤ. وہ جا کے گدگدی کر رہے ہوں گے. یعنی کیا کیسے میں ناراض ہوں وزیر نہیں آتے. یعنی ناراض کس بات میں, وزیر نہیں آتے سینٹ میں. یعنی ملک میں کرپشن ہو گئی, بیڑا غرق ہو گیا, ستیہ ناس ہو گیا, سندھ کا, پنجاب کا, دنیا مطلب ملک کے ادارے تباہ ہو گئے. رضا ربانی صاحب کو 2 ہی مرحلوں پہ بڑے محترم, اور میرے تو بہت ہی میں عزت کرتا ہوں. ایک ان کو جس دن 18ویں ترمیم منظور ہوئی اس دن ان کے آنسو آئے, اور ایک آج کے وزیر کیوں نہیں آتے. یعنی بھائی وزیر تو گھر پہنچے ہوئے ہیں, وہ یعنی آپ یعنی سینٹ میں نہیں آتے. اچھا تو وہ ناراض ہو کے چلے گئے, استعفیٰ دے کے چلا گیا. ایک ساتھ نون کے بھی کوئی نثار, وہ چور نثار نہیں, سوری وہ تو دوسرے نثار محمد خان ہے کوئی سینیٹر, انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیے. یہ ٹوپی ڈرامہ کیا ہے, یعنی کیا ٹوپی ڈرامہ ہے. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ چونکہ چیئرمین سینٹ نہیں ہے, یعنی چیئرمین سینٹ مرادی کو انہوں نے استعفیٰ دے دیے, تو اب سینٹ کا اجلاس صدر مملکت کال کر سکتے ہیں. مگر سینٹ کی ریلیونٹ ہو گئی ہے نا, سینٹ کی کیا اس وقت کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے. چیئرمین اگر استعفیٰ دے دے گا تو پیپلز پارٹی جب تک نہیں چاہے گی تو چیئرمین سینٹ نہیں آئے گا. یہ فضول توجہ ہٹاؤ مہم نہیں ہوتی. رضا ربانی کو مناؤ, اس وقت یہ رضا ربانی کو مناؤ, جا کے رضا ربانی کو گدگدیاں کرو, اس کو اٹھاؤ گود میں اٹھا کے اس کو جھولا چلاؤ. کیسے رضا ربانی مان جائے, یہ ٹوپی ڈرامہ. اصل معاملہ کیا ہے کہ عزیر بلوچ, اصل معاملہ ہے پیناما. اور جتنی تاخیر ہو رہی ہے, دیکھیں بات پھر وہی محترم عدلیہ, جتنی تاخیر ہو رہی ہے اس تاخیر کے نتیجے میں لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے. اور ہمیں تو اب اطلاع یہ ہے کہ پیر منگل کو, ٹھیک ہے نا, پیر منگل تک آ جائے, اگلے ہفتے آ جائے. ایک ٹائم تھا اس کا, ایک بالکل ٹائم تھا جو پچھلے مہینے یہ تھا کہ اس فیصلے نے آج, پھر اس کے بعد یہ جو ہے نا ساری کہ وہ سماعتیں, وہ عدالت کا اختیار ہے, محترم عدالت ہے. لیکن ملک رکا ہوا ہے, صرف پورا ملک رکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہے نا کہ اگلے 20 سال تک فیصلہ بالکل عدالت نے, محترم عدالت نے صحیح کہا, مگر ایسا نہ ہو کہ اتنا ڈیلے ہو جائے کہ اگلے 20 سال تک لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے, تو 20 سال بعد ہی فیصلہ آ رہا ہو. مطلب بات یہ ہے کہ وہ فیصلے اب لوگوں کا مطلب ریاست رکی ہوئی ہے, خارجہ پالیسی رکی ہوئی ہے, قربچن یادیب جیسے ایشوز آ رہے ہیں. یعنی کیا ہماری محترم عدلیہ کی بات نہیں ہو رہی, جوڈیشل سسٹم, آپ کا جوڈیشل سسٹم آپ دیکھیں کہ عجیب و غریب سسٹم ہے کہ اس میں سے وہ نہ کافی شواہد کی بنیاد, اور ججز غلط, یعنی ججز تو قانون کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں گے نا, ججز تو وہ جو پیپرز آئیں گے, لیکن ضمانتیں ختم, کیس ختم, نیب سر پہ کھڑا ہوا ہے, اس کی نیب یعنی اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے, اور عدالت جو ٹائم لے رہی ہے اس وقت کے دوران, ہر روز جو پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے, ہر روز جو کرپشن ہو رہی ہے. دیکھیں ایک غیر فعال ادارے, اگر غیر فعال FBR, بجلی, پانی, گیس, دھمکیاں, افراتفری کی طرف ملک جا رہا ہے. اب اگر اس افراتفری کو قانون اور جمہوری اور آئینی انداز میں کوئی روک سکتا ہے تو عدالت ہی روک سکتی ہے نا. تو عدالت فیصلہ نہیں, وہ بیشک 2 مہینے اور لگائیں, لیکن یہ محترم عدالت ذہن میں رکھے کہ فیصلے کی تاخیر کے نتیجے میں ملک میں کیا ہو رہا ہے, ملک میں کیا ہو رہا ہے اس وقت. مطلب مجھے ٹھیک ہے اورنج لائن کا فیصلہ عدالت سنتی رہے, اس کا سماعت کرتی رہے, پورا ملک رکا ہوا ہے اپنی جگہ. اور ہمارے محترم جج صاحبان یا تو بتا دینا کہ 2 مہینے بعد فیصلہ آئے گا, تو لوگ اس کے مطابق, ریاست رکی ہوئی ہے, پوری ریاست. آپ کے خارجہ امور, یہ آپ کے پھر دوبارہ LOC کے اوپر انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. ماسکو میں ڈائلاگ ہو رہا ہے, سندھ جو ہے وہ یعنی بالکل حکومتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے پوزیشننگ لے رہی ہیں, ہے مکمکائی, لیکن جب ایک خاص حد تک چلے جاتے ہیں نا تو مکمکا ٹوٹ جاتا ہے, مکمکا بھی ٹوٹ جاتا ہے. آپ بریک لیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, اور فیصلے کی تاخیر کی وجوہات پہ پھر بات کریں گے. تاخیر کی کیا وجوہات ہیں؟
کیا وجوہات ہیں اور اس کے نتیجے میں کیا صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اور دوسرا، سندھ رینجرز کے اختیارات ختم ہو جائیں گے تو کراچی میں کیا آج رات سے ختم ہو رہے ہیں ان کے؟ جی بالکل، آج رات سے ختم ہو رہے ہیں اور کراچی میں احتجاج بھی جاری ہیں اور اے ڈی خواجہ کماندہ بھی ہے، تو اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، آج رات 12 بجے کے بعد سندھ رینجرز کے اختیارات کراچی میں ختم ہو جائیں گے اور اس وقت کراچی میں احتجاج بھی جاری ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، جو اس وقت صورتحال ہے کراچی کی، آنے والے دنوں میں کیا کوئی تبدیلی دیکھی؟ افراتفری کی طرف لے جانا چاہیں گے مختلف لوگ جو کہ پیناما کے فیصلے کی زد میں آ رہے ہیں. لیکن جو لوگ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں مسلسل، میں ان کو یہ کہتا رہا ہوں کہ پیناما کا فیصلہ جب آئے گا تو اس سے پہلے ایونٹس اور بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، اب جتنا فیصلہ آگے جا رہا ہے اتنا ہی بیچ میں اور واقعات، جیسے عزیر بلوچ آ گئے، جیسے انور مجید آ گئے، جیسے کچھ اور ہوگا. اس میں یہ دیکھیں، میں نام لیے بغیر، مختلف باہر کی قوتوں نے آپ کے ملک میں ایسٹس یعنی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے شخصیات کے اوپر. شخصیات پہ سرمایہ کاری کی ہوئی ہے اور شخصیات بہت بڑی بڑی جگہوں پہ کافی عرصہ تک. یار تم یہاں کیسے بیٹھے ہو، تم کیسے وزیر بنے ہوئے؟ او یار میں اس لیے وزیر بنا ہوں، کوالیفیکیشن کیا ہے؟ او یار تمہیں پتہ ہے مجھے 50 کانگریس مین جانتے ہیں، مجھے 10 شیخ جانتے ہیں. اچھا یار اس کو وزیر بنا. یہ باہر کی قوتوں کی سرمایہ کاری ہے. یہ نہیں کہ میں ایماندار ہوں، یہ نہیں کہ میں نیک ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں. نہیں، اس کی باہر کی تو یار بڑا کام کا آدمی ہے، اس کے لنکس بڑے ہیں، اس کے چور ہے، چکا ہے، ان کے لیے کام کرتا ہے. کس کے لیے کرتا ہے؟ اس کو وزیر. یعنی یہ اس ملک میں ہوتا رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے. بات یہ ہے ساری کہ اس پوری صورت یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، یہ کرپشن کا ایشو نہیں ہے. یہ جو پیناما کا فیصلہ ہے، اب اس فیصلے کو عدالت کی ظاہر سبب دید ہے، وہ اس کو 4 دن آگے کریں، 5 دن کریں، ہفتہ کریں. لیکن اس دوران ایونٹس پھر اور ہوں گے، وہ اور ایونٹس ہوں گے، اور وہ جو بھی ایونٹس ہوں گے وہ ملک کو افراتفری کی طرف لے کے جائیں گے. لیکن کراچی میں وہ پاکستان زمین پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، میرے خیال سے ان کو آج 9 دن ہو گئے، اور کراچی میں ٹیمپریچر آپ دیکھ لیں. انور مجید صاحب کے وہ جو اشفاق لغاری اور یہ اور وہ سارے غائب. اس دوران ہو سکتا ہے کچھ اور شخصیات سامنے آ جائیں، کچھ ادھر ادھر ہو جائیں، کوئی ننجا ٹرٹل، کوئی چودھری نثار آ کے بات کریں گے. یہ ٹھس ہو گیا پلان کہ ہم گیس بند کریں گے پنجاب کی، وہ انور مجید کی کمپنی آ گئی، اس کے چکر میں کر رہے تھے. تو مسئلہ اب یہ رضا ربانی، یہ کتنے دیر کا، ایک دن کا ہی ہوگا نا. کیا رضا ربانی بیچارے، ہاں رضا ربانی دوست ہے ہمارے. رضا ربانی کیا وزیر دیکھیں نا، وزیر نہیں آتے تو مطلب وزیر گھر پہنچ گئے ان کے. یہ کوئی سمجھ آنے والی بات نہیں ہے. یہ بس ایسے ہی ہے، بس رضا ربانی صاحب وزیر نہیں آتے، استعفیٰ دے رہا ہوں میں ہم بھی استعفیٰ دیں، کسی کام میں کچھ نہیں کرنے کے سب گھر بیٹھ جاتے ہیں جا کے آرام سے. اچھا اب بات یہ ساری کہ اور سینٹ کی سیٹوں پہ جتنا جھگڑے ہوتے ہیں، ایسے تھوڑی سینٹ ایسے ہی تھوڑی استعفیٰ دے کے نہیں. اور آپ دیکھیں اگر صدر ممنون حسین صاحب کی وہ کلپ یاد آ گئی مجھے. ممنون حسین صاحب بھی تو ہیں ہمارے، ان کی کلپ یاد آ گئی منحوس لوگوں کے چہروں پہ. کیا لوگوں کے چہروں میں نوسط آ جاتی ہے اگر صدر کہیں باہر کے دورے پہ، تو چیئرمین سینٹ صدر بن جاتا ہے. چیئرمین سینٹ بھی نہ ہو تو پھر اسپیکر بنتا ہے، تو بڑا عام ہوتا ہے. نمبر 2 ہوتا ہے آئین کے اعتبار سے. اور اگر اسمبلی اوپر نیچے بھی ہوتی ہے تو سینٹ اپنی جگہ رہتی ہے. تو ایسے ہی وہ رضا ربانی صاحب میرے خیال سے وہ کل تک کلیئر ہو جائے گا کہ کیا ایشو ہے. میں ابھی چونکہ ختم ہو رہا ہے پروگرام، میں ایک اپنی ذاتی بات کرتا ہوں، بالکل ذاتی. یہ ایشو سارے جو ملک میں قتل و غارت ہو رہی ہے، یہ آپ کو پتا ہے نا سوشل میڈیا کے حوالے سے کتنی کم وہ بن گئے ہیں. وہ ماہرین ٹی وی پہ آتے ہیں، سوشل میڈیا، وہ تجزیہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ٹک 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 دیکھیں نا آپ لگے ہوتے ہیں سارا. بالکل. ایک فیس بک پیج بنا ہوا ہے ڈاکٹر شاہد مسعود آفیشیل، جس کے بارے میں میرا خیال ہے کوئی 10 دفعہ کہہ چکا ہوں، ڈاکٹر شاہد مسعود آفیشیل. اور اس وقت اس پیج کو، فیس بک پیج کو ذرا بڑا کریں تھوڑا سا. اس وقت اس پیج کو جن لوگوں نے لائک کیا ہوا ہے وہ ہیں 8,91,000 لوگ. 8,91,000 لوگوں نے اس فیس بک پیج کو لائک کیا ہوا ہے، جس کو میں نہیں چلا رہا، جس کو میں 8 لاکھ. اور اس کے اوپر، اور میں پاکستان کے اداروں ہائیسٹ لیول پہ یہ بتا چکا ہوں کہ یہ میرے نام سے فیس بک پیج، اور یہ ہر 1 گھنٹے کا اپڈیٹ ہوتا ہے. ہر 1 گھنٹے کے بعد اس کے اوپر کوئی اس کو مینج کر رہا ہے. اور اعلیٰ ترین جگہوں پہ میں یہ بتا چکا ہوں کہ جی یہ فیس بک پیج اب اس کے اوپر کوئی ڈال دے، اور جو بھی چلا رہا ہوگا اس کو ڈال دے کچھ. اور ڈالنے کے بعد پتہ چلا 8-10 لوگوں نے آ کے ڈاکٹر شاہد کو مشال خان بنا دیا.
اور میں نہیں، اور میں سب کو یہ بتا رہا ہوں، اور میں مسلسل بتا رہا ہوں، میں مسلسل، یعنی یہ وزارت داخلہ، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جنرل ناصر جنجوعہ آپ کے آفس کو، یہ میں جو آپ کے ملک کی اسٹیبلش، ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ فیس بک پیج ڈاکٹر شاہد نہیں چلا رہا، لیکن اب پھر بار بار آپ کہیں تو ایک مطلب میری جیسا آدمی بھی کہتا ہے کہ یار میں کیا بار بار ان کو کہوں، یہ اتنے اگر سارے ہی بالکل سبھی فارغ ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے نا، اگر کوئی بھی نہیں، کسی کو میں کیا تھک گیا ہوں، اور 8 لاکھ لوگ فالو کر رہے ہیں، ہر ایک گھنٹے کے بعد اس پہ کوئی فرض کرے رات کو اس پہ کوئی ڈال دے کوئی ایسی بات جو لوگ کہیں گے واقعی ڈاکٹر شاہد نے کہی، اور لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اکثر یہ آپ نے بات کی، تو میں کہتا ہوں بارہ پھر چھوڑیں یہ معاملہ، یہ ملک جس طرح چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیری سے چلائے، فیصلہ جو ہے وہ انشاءاللہ آ جائے گا اگلے ہفتے، اور اگر ہاں اور نہیں، لیکن اس دوران آپ دیکھیں، اس دوران ایک بات اور اہم ہو رہی ہے، فیصلہ نہ آنے سے جہاں تو ایک تو ریاست رکی ہوئی ہے نا، لیکن آپ دیکھیں اور ایونٹس کیسے جنم لے رہے ہیں، یعنی پھر مثال وہ سمیع اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سلیم اللہ، آپ دیکھیں زرداری صاحب سے کا معاملہ ٹھنڈا ہوا تھا، پینما آئی ہوئی تھی، اب وہ پھر ادھر سے کلیم اللہ سے سلیم اللہ، اب پھر ادھر پھر زرداری صاحب کی طرف چلا گیا، میاں صاحب خوش گھوم رہے ہیں، ہم امن لائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ان کی میری جان چھوٹی، پینما لوگ بھول گئے تھوڑا، پھر ادھر سے ادھر آ جائے گا، پینما آ جائے گا، پھر لگ جائیں گے، لیکن پینما آئے گا تو پھر یہ ایک بھل صفائی ہوگی، اور بھل صفائی اگر بدماشیہ کی نہیں ہوئی اس فیصلے کے نتیجے میں تو بھل صفائی عوام کی ہو جائے گی۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب، ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں، بھل صفائی تو ہونی ہے نئی خبروں کے ساتھ، اور انشاءاللہ عوام کی نہیں ہوگی۔ جی ڈاکٹر صاحب شکریہ۔ اپنے دوستوں رشید آنو گردنواہ کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔